اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حمد و ثنا ہو اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین اکرام، آج ایک مولانا صاحب کی گفتگو سنی، بہت تکلیف ہوئی۔ ایک بڑا نام ہے کہ بیرون ملک میں کہیں سیٹل ہے، میرا ہے کینیڈا یا امریکہ میں، مولانا ذکی باقری صاحب۔ تو ان کی گفتگو سنی، بڑی اذیت ہوئی، جس میں وہ کسی میاں بیوی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جو توہین جناب سیدہ ہے اور توہین جناب امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ایک صاحب نے کہا، دیکھو فاطمہ زہرا کیسی تھی؟ بیوی نے کہا، تم علی بنو میں فاطمہ بنتی ہوں۔ جی تم علی بنو میں فاطمہ بنتی ہوں۔ اس نے کہا، میں علی بھی بن گیا تو تم فاطمہ بن نہیں سکتی۔ وہ 18 سال میں چلی گئی تو ابھی تک چپکی ہوئی ہے۔ میں پہلے نمبر پہ تو جواب تو انشاءاللہ میں ابھی دینے لگا ہوں، لیکن انتہائی مذمت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ امامہ ہے تو آپ جو چاہیں گے کرتے رہیں گے، نہیں۔ آپ کا محاسبہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا، اور یہ کھلی چھٹی کسی کو نہیں ہے۔ اگر ہم نصیریت کو روک سکتے ہیں تو تمہیں بھی روکیں گے۔ بہرحال میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ رک جائیں، یہیں پہ رک جائیں اور توبہ کریں، جناب سیدہ سے معافی مانگیں، امیر المومنین سے معافی مانگے۔ یہ گستاخیاں ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ مومنین کرام، یہ اس قسم کے مست لوگ جن کو کوئی خبر نہیں ہے اور خواہ جو ذہن میں آتا ہے وہی عرفان بنا کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عرفان نہیں ہے، یہ سب سے بڑی جہالت بھی ہے اور اہانت جناب سیدہ بھی ہے، اور اہانت امیر المومنین بھی ہے۔ کاش آپ ان کے کسی نوکر کے ساتھ تشبیہ دے لیں، ان کے کسی غلام کے ساتھ تشبیہ دے لیں، اگرچہ کہ وہ بھی جو خاص الخاص ان کے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا مشکل ہے۔ بہت ساری روایات ہیں ایسی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور دروازے پہ دستک دی، امام کے غلام نے دروازہ کھولا، کہا ہم اپنے مولا سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی جد علی کے شیعہ ہیں، آپ کے شیعہ ہیں۔ غلام نے آ کر بتایا، روایت کا جملہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خود اٹھے اور خود دروازے پہ پہنچے کہ میں اپنی جد علی کے شیعہ کا استقبال کروں۔ جیسے ہی امیر سرکار صادق آل محمد پہنچے تو ایک مرتبہ امام نے ان کے چہروں کو دیکھا، ان کی شکلوں کو دیکھا، اور امام نے دروازہ بند کر لیا، انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ واپس چلے گئے، اگلے دن پھر آئے، پھر وہی طریقہ، حتیٰ کہ روایت کا جملہ ہے کہ 60 دن مسلسل وہ آتے رہے اور امام دروازہ کھول کے بند کرتے رہے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جب 60واں دن ہوا تو جیسے ہی وہ آئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ یا ابن رسول اللہ، ہمارے یہاں کا مولا، ہم پیچھے جائیں تو آپ کے دشمن میں تانے دیتے ہیں کہ جو آپ کو اس دنیا کے اندر منہ لگانا گوارا نہیں کرتے، وہ قبر اور معاشر میں آپ کو کیا بچائیں گے؟ تو ہمیں دنیا میں بھی تانے دیتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو آپ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دیتے، پیچھے جاتے ہیں آپ کے دشمن میں تانے دیتے ہیں۔ جب گریہ کیا، امام نے ان کو اب اندر آنے کی اجازت دی، اور ایک مرتبہ وہ سامنے بیٹھے اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ ہم درست ہے، ہم گناہگار ہیں، لیکن کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ہمیں مسلسل اس طریقے سے، ہم آتے رہے اور دروازہ کھلتا رہا، پھر ہمیں دیکھ کے دروازہ بند کرتے رہے۔ فرمایا اب جب انہوں نے سوال کیا تو امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے جب کہا کہ میں آپ کے دادا علی کا شیعہ ہیں، ہم آپ کے دادا علی کے شیعہ ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، تو میں نے آپ کی تکریم کی خاطر دروازہ کھولا اور خود دروازے پہ آیا، تو میں نے جب تمہارے چہروں کو دیکھا
تو میرے امام فرماتے این اثر سجود، تمہارے چہروں پر سجدوں کے نشان کوئی نہیں، تمہارے بدن پر روزہ رکھنے کے آثار طاری کوئی نہیں۔ وہ جو آثار تشیع ہیں، علامات تشیع ہیں، وہ تمہیں پوری نظر نہیں آ رہی، تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی جد علی کے شیعہ ہیں، انتم سلمان، گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم سلمان فارسی ہو، گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم عمار یاسر ہو۔ نہیں مولا، ہم تو عمار یاسر نہیں بن سکتے، ہم تو سلمان فارسی نہیں بن سکتے۔ فرمایا تو میری جد علی کے ایک شیعہ کا نام سلمان فارسی ہے، میرے دادا علی کے ایک شیعہ کا نام عمار یاسر ہے، میرے دادا جان کے ایک شیعہ کا نام ابو ذر غفاری ہے، میرے دادا جان کے ایک شیعہ کا نام مقداد اسود ہے۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم سلمان ہو، شیعہ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو مومنین کرام، تو وہ لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ کی جد علی کے شیعہ ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا اور ان کے اندر شیعہ کی علامات نہ پائیں، این آثار السجود، وہ سجدوں کے نشان کہاں ہیں؟ تمہارے چہروں پر سجدوں کے نشان کوئی نہیں، تمہارے بدن پر روزہ داروں کی کیفیات طاری کوئی نہیں۔ یہ بڑی خصوصیات امام نے، طولانی حدیث ہے، میرے امام کی ایک علامت تم میں نہیں پائی جائے، تم کہتے ہو کہ ہم شیعہ ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو سلمان کے مانند کہہ رہے ہیں، امام ان کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتے، اور یہ ذکی باقری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک میاں اور بیوی، اور وہ کہہ رہا ہے، شوہر اپنی زوجہ کو کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ تم فاطمہ بن جاؤ، میں علی بن جاؤ، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ اہانت ہے جناب سیدہ کی، یہ گستاخی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں۔ مومنین کرام، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ تم فاطمہ بن جاؤ، نعوذ باللہ، اور میں علی، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا احترام نبی اکرم اٹھ کے کرتے ہیں، اور جناب سیدہ وہ ہیں کہ جو وجہ اللہ ہیں، صدر اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، شد اللہ ہیں۔ امیر المومنین بھی ایسے ہی وجہ اللہ ہیں جیسے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، امیر المومنین بھی ایسے ہی ید اللہ ہیں، ایسے ہی لسان اللہ، ایسے ہی صدر اللہ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ صدر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صدر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک ان کے بدن کے جس حصے سے جو عمل بھی صادر ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے، اور جب اپنی طرف نسبت دیتا ہے تو اس بنا پر اللہ انہیں صدر اللہ کہتا ہے۔ صدر صدور سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے تم فاطمہ بن جاؤ، نعوذ باللہ۔ اب مومنین کرام، میں بالکل سادہ سادہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مثلاً حضور نبی اکرم کی ازواج جو ہیں، اگرچہ ایک آدھی جہت میں ہی یہ آیت نازل ہے، لیکن پھر بھی آپ قرآن سورہ احزاب آواز قدرت آتی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی ازواج، عورتوں میں سے کوئی عورت بھی تمہارے جیسی نہیں ہے۔ یعنی تم ام المومنین ہو، وہ ام المومنین نہیں ہے۔ تم نبی کے بعد کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں۔ اگرچہ کوئی ایک آدھی جہت ہی ملحوظ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ازواج نبی جیسی کوئی عام عورتیں نہیں بن سکتی، اور پھر یہی ازواج نبی جناب سیدہ جیسی نہیں بن سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر میں رسالت امام سیدہ کی چادر کے نیچے آتے ہیں، حسنین کریمین آتے ہیں، امیر المومنین آتے ہیں، جناب سیدہ آتی ہیں، تو جناب ام سلمہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ادخل معکم تحت الکساء، کیا میں بھی آپ کی نیچے آپ کے ساتھ اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ تو رسالت امام فرماتے ہیں، انک الی الخیر، تو خیر کی طرف ہے، لیکن چادر کے نیچے آنے کے لیے زہرا بننا پڑتا ہے، اور زہرا جیسا ہو کو نہیں سکتا۔ وہ زوجہ نبی کے جس زوجہ جیسی کوئی اور زوجہ اور کوئی مستور نہیں بن سکتی، وہ جناب زہرا جیسی نہیں بن سکتی۔
اور پھر میرے محترم سامعین گرامی، یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ اگر ان کی تشبیہ دینا ہو تو آپ کس سے دیں گے؟ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو اپنی ماں کی بھی سیدہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ یا اللہ مثلا دعا کرے یا اللہ مجھے فاطمہ بنا دے تو وہ کفر میں چلی جائے گی۔ کوئی مرد کہے یا اللہ، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے محمد مصطفیٰ بنا دے، تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ یا اللہ مجھے نعوذ باللہ حسین بنا دے، اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے، خواہش کا اظہار بھی کرتا ہے، تو کفر میں چلا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا اور تم اس کو عرفان بنا کے پیش کرتے ہو کہ شوہر کہہ رہے اپنی زوجہ سے، میں کہہ رہا ہوں ان کے غلاموں سے تشبیہ دے لے، اگرچہ کہ غلاموں سے بھی تشبیہ دینا یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ان کے غلام بھی اس درجے پہ جو خاص غلام ہیں، مثلا سرکار محمد بن سنان، یہ 5 آئمہ کے صحابی ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اور ان سے امام کی بارگاہ میں یہی محمد بن سنان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، مستدرکات علم رجال الحدیث، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 123 اور صفحہ نمبر 124، 2 صفحات پر مشتمل یہ روایت ہے۔ سرکار محمد بن سنان جو امام کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا کاش اللہ مجھے زندگی اور عطا کرتا تو میں آپ کے بیٹے امام رضا علیہ السلام کی بھی ایسے ہی نصرت کرتا جیسے آپ کی نصرت کر رہا ہوں، اور ان کی امامت کی طرف بھی لوگوں کو ایسے ہی بلاتا جیسے آپ کی امامت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسے کیا فرماتے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ یا محمد یمد اللہ فی عمرک وتدعو الی امامتہ و امامت من یقوم مقامہ من بعدہ۔ اے محمد بن سنان، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اور اللہ تیری زندگی میں اضافہ کر دے گا، تیری زندگی کو بڑھا دے گا، حتیٰ کہ تو امام رضا علیہ السلام کی امامت کی طرف بھی لوگوں کو بلائے گا، اور ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کی طرف بھی تو ان کو بلائے گا، خدا تیری زندگی میں اضافہ کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو جملے ہیں وہ بہت کمال کے جملے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا جان کے صحیفہ میں جو شیعوں کے اسماء لکھے ہوئے دیکھے ہیں، ان میں ایک نام تیرا بھی لکھا ہوا دیکھا ہے، نعم کذالک وجدتک فی کتاب امیر المؤمنین علیہ السلام۔ میں نے ایسے ہی اپنے دادا جان کی امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحیفہ کے اندر، ان کی کتاب کے اندر جو اپنے دست مبارک سے انہوں نے اسماء تشیع لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایسے ہی نام لکھا ہے کہ وہ آپ جو ہیں وہ یعنی محمد بن سنان، آپ جو ایسے شیعہ ہیں کہ آپ میری امامت کی طرف بھی دعوت دیں گے۔ میرے دادا جان نے فرمایا ہوا ہے میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام کی امامت کی طرف بھی لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کی طرف بھی لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اور اگلا جملہ بہت بڑا ہے، اما انکا فی شیعتنا ابشن من البرک فی لیلت الظلماء۔ اے محمد بن سنان، میرے دادا جان کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تو ہمارے شیعوں میں اس طرح سے ہے جس طرح کہ رات کی تاریکی چھا جائے، ظلمت چھا جائے، روشنی ختم ہو جائے، اور اس تاریکی کے اندر جب بجلی چمکتی ہے تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے شیعوں کے اندر اس طرح چمکتا ہے جیسے رات کی تاریکی میں بجلی چمکتی ہے، لوگوں کو رستے روشن ہو کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شیعوں کے اندر چمکتا ہوا تو ستارہ ہے۔ سکی باکری صاحب، آپ عقل سے کام لیں، محمد بن سنان جیسا کوئی نہیں، آپ نہیں بن سکتے۔ جی کہ کوئی عام مرد اور عام زوجہ وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے سامنے اپنے آپ کو تشبیہ دیں، اور تم اس طرح کی حماقتیں کرو۔ میں پھر سے آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ رک جاؤ اور معافی مانگو، توبہ کرو، ورنہ ہم آپ کا رستہ روکیں گے، اور رستہ ہمیں روکنا آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔